عمل بتاتا ہوں سورۃ اخلاص کا. میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز کو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں. آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ ہو. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے. جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں. اچھا، یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. چاشت کے نفل سورۃ قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو. اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے. اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل هو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں. یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ. پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل هو اللہ. تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل هو اللہ. اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل هو اللہ. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے.
सूरज निकलने के घंटे डेढ़ बाद से लेकर जवाल के वक्त के पहले, जवाल के वक्त से पहले तक ये कैलेंडर होते हैं। आप देख लें अपने मोबाइल में कि जवाल का वक्त कब होता है। उससे पहले तक इन ये जितने भी घंटे बनते हैं, इन सब घंटों में चाश्त का वक्त रहता है, चाश्त का वक्त होता है। ये चाश्त का वक्त बहुत लंबा वक्त है, अच्छा खासा वक्त है, होता है। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चाश्त का वक्त मुख्तसर नहीं है। वैसे भी एक बात मशवरा दूं, आप चाश्त का अमल शुरू कर दें, मौका जब मिले चाश्त का अमल शुरू कर दें। अपने मन से पूछें कितनी देर मोबाइल को वक्त देता है, अपने तन से पूछें तो अब मन तन खुद बोलेगा कि मैं मोबाइल को जितना वक्त देता हूं उससे ज्यादा बेहतरीन वक्त अगर चाश्त को दूं, और पहली रकत में एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में भी, तीसरी रकत में भी, चौथी। आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ध्यान से पढ़ें, फिर 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो क्या ख्याल है 10 मिनट वक्त दे के अल्लाह के खजानों की कुंजियां ले लें? बोले हाँ जी, बताएं, बोले बताएं, सारे बताएं, जवान भी बताएं और जागते बाबे भी बचाएं। हाँ, जागते बाबे सारे बताएं कि क्या ख्याल है 10 मिनट में, बोले 10 मिनट में कुंजियां ले लें अल्लाह के खजानों की, अल्लाह के खजानों की कुंजियां ले लें। और यह सूरत इखलास की ताकत में यह चीज मौजूद है, सूरत इखलास की ताकत में यह तासीर मौजूद है। मैं एक दफा सहरा में गया, दूर एक टीले पे गया, मैंने कहा मौला पता नहीं कितने 100 साल, कितने 1000 साल से आज तक यहां सजदा नहीं होगा। वो सहरा, ये पहाड़ तो हजारों साल पुराने हैं ना, बल्कि लाखों साल पुराने हैं। तो मैंने वहां नफिल पढ़े, और नफिल पढ़ने के बाद मैंने उस सहरा पे उंगली से सूरत इखलास लिखी, और इखलास लिखी, सूरत इखलास उंगली से लिखकर फिर उस रेत को जमा किया और उस रेत को बिखेर दिया, और अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह जहां जहां भी इसके जर्रे जाएं वो सारे जर्रे क़यामत तक सूरत इखलास पढ़ के मेरे तराजू को भारी करे। बस एक अमल था, और वो उस करीम की अता के बहाने हैं, उसकी शफकत के बहाने हैं, और उसकी मेहरबानी के बहाने। जैसे मैंने चाश्त के नफिल बताए हैं, पढ़ लिया करें, सफर में हैं, हजर में हैं, जहां भी हैं, गाड़ी में बैठे हैं ना, वावजू हैं, नफिल की आप पढ़ सकते हैं, आप बैठे हुए नफिल पढ़ सकते हैं, आप खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, आप बिस्तर में नफिल पढ़ सकते हैं। मेरे आका का फरमान है, बाज लोग ऐसे होंगे जो बिस्तरों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का बड़ा निजाम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। देखें, दीन ने जहां रियायत दी है उसको लेना भी दीन है, अपनी तरफ से रियायत ना निकालें। जगह रियायत दी भी है तो उसको लेना भी दीन है। जहां रियायत निकाली है, अल्लाह ने दी है, उस रियायत को ले लें। जहां नहीं दी उसको अपनी तरफ से खुद साख्ता ना करे, उस रियायत लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर कोई रियायत नहीं ली, उस रियायत ना लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे अमल ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बंदा शामिल कर ले। पूरे 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 14 से 40 मिनट हुए। इस 14 से 40 मिनट में 10 मिनट भी नहीं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी नस्लों के वक्त, नस्लों की खुशहाली, नस्लों की तमंदरी, नस्लों के लिए इज्जत दौलत बरकत के खजाने, राहत रहमत के खजाने, नस्लों के लिए इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सूरज निकलने के 1.5 घंटे के बाद से जो शुरू हुआ, कब तक रहा? और बाज रिवायात में है सूरज निकलने के 1 घंटे बाद, क्योंकि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तो इशरा का वक्त शुरू हो जाता है।
لہذا پھر چاشت پڑھیں گے، 10 منٹ دیں گے، 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 1410 منٹ اللہ کو دے دیں، 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا، والد لایا مٹھائی کا ڈبہ، اس نے ڈبہ دیا، ایک لڈو دے دیا، باقی چھپا دیا، اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے۔ بیٹا چھپاتا ہے، اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتا ہے نہیں میں تیرے لیے لایا تھا، یہ سارا ڈبہ تیرا ہے۔ اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں گا، بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے، تیری نسلوں کو خوشحال کر، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں نا، پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ 21 دن کا چلہ کاٹتی ہے، انڈوں پہ بیٹھتی ہے، حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے۔ دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتے ہیں۔ بچے سیکھی سکھائی ہوتے ہیں۔ بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولے تیرنا۔ دوسرا، اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرت دیتے ہیں۔ پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا۔ تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا۔ آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں، اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں اس چاشت کے، اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور کل واللہ، اسی طرح 4 رکعتوں میں دعا مانگ کے اٹھ جائیں، اللہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور رحمتوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لکھ دے گا، فیصلے لکھ دے گا، عرشوں پہ فیصلے لکھ دے گا۔ جو کرے سو پائے، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی، جو کرے سو پائے۔ اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی، اس میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی عطا۔ بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کئی واقعات دیکھے کہ لوگ ایمان والے تھے لیکن آخری وقت ختم ہو گیا، تو فرمایا اسے چاہیے وہ کم از کم روزانہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، جو کہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ اور میں وہ ایسے ہے کہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہ خالص کیا کرے؟ سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ اخلاص۔ جہاں اور ذکر ہیں، جہاں اور تسبیح ہیں، جہاں اور اعمال ہیں، وہاں سورۃ اخلاص کو بھی اپنی زندگی کے کسی گوشے میں شامل کر دیں، کامیاب ہو جائے گا، بامراد ہو جائے گا۔ زندگی بھی، صحت بھی، تندرستی بھی، عطا بھی، شفقت بھی، برکت بھی، رحمت بھی، انشاءاللہ۔ اللہ کو چند منٹ دے دیں، اور بڑا کریم ہے، تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا۔
اور تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، تھوڑی سی درخواست پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی عطا پہ تھوڑا سا اللہ کو دے دے، اللہ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں. تھوڑی سی چیز پہ وہ راضی ہو جاتا. آج کے بعد اپنی زندگی میں کوئی 10 منٹ اللہ کو دے دیا کریں. اچھا یہ 10 منٹ کون سے ہیں یہ بھی ذرا بتا دوں. فرض نماز تو بہت ضروری ہے، یہ نوافل وہ ہیں جو اضافی ہیں. آپ جو اضافی لوگوں کو دیتے ہیں وہ جا کے دل میں پڑتے ہیں. ایک بندے کو اس کی اجرت دی 100 روپے اور 10 روپے اس کو اضافی دے دیے، سن لیں یاد سے، وہ 100 بھول جائیں گے، 10 کبھی نہیں بھولیں گے. 100 بھول جائیں گے، وہ 10 کبھی نہیں بھولیں گے. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں میرے بندے مجھے بس ایسے 10 منٹ دے دے، تجھے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا. تیرے اور تیری نسلوں کے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دوں گا، خوشحالی کے. تو مجھے 10 منٹ دے دے.